أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ ترجمہ، آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے کیا کہلوایا گیا، کہ کہہ دیا گیا کہ آپ کل سے جو الفاظ ہوتے ہیں آپ جانتی ہیں، وہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جو بھی جاتا ہے اور بہت خاص آیت ہوتی ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، خاص کیا بات ہے ایسی جو بتا دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا۔ یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو نہ میں اسے پڑھ کر سناتا نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع دیتا۔ بعض نے ادراکم بھی کے یہ معنی کیے ہیں عالمکم بھی علی لسانی، کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ نہ بتلاتا۔ یعنی کہ کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جتنا جتنا اس نے کلام نازل کرنا چاہا، جن وقتوں میں اس نے نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کا کیا چاہتے، قرآن چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسا مرضی کا قرآن کے مطابق بنایا کہ وہ انہوں نے اپنی سنت سے ثابت کر دیا زندگی میں کہ یہ قرآن سچا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں، یہ کہلوایا گیا۔ یعنی کہ تم جانتے ہو دعوی نبوت سے قبل 40 سال سے میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا میں نے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہے؟ اسی طرح تم نے میری امانت و صداقت کے بھی قائل رہے ہو، کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افترا باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہی ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، نہ میں نے کسی سے سنا یا سیکھا ہے، اس کا بیان کیا ہے، نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ ایک بندہ، ایک جو تمہارے درمیان بہت سالوں سے ہے، 40 سال سے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ذرا سوچو، مجھے کیا ہو جائے گا کہ میں تمہیں یہ چاہوں گا کہ اپنی طرف کر لوں، حالانکہ تم میری سچائی سے خود واقف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، لقب رکھ دیے تھے، ان کے نام رکھ دیے تھے کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں ہمارے درمیان سب سے زیادہ۔ تو ایسے شخص پر جو ہے بے یقینی رکھنا، شک شبہ کرنا کیا تھا؟ بس وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ اپنی مرضی کا قرآن چاہتے تھے، اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے۔ پھر کہا گیا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں جھوٹی باتیں بتائے، تو یہ مجرم ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرموں کو فلاح نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم جو بات کہیں دلائل پر ثابت، دلائل پر مبنی کہیں، آرگومنٹ وہ کہیں جو ہم جانتے ہوں کہ احادیث سے ثابت ہیں، اور ضرور کہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی بات ہی سچی ہے، منوا کر رہیں، یہی ہمارے لیے جہاد ہے، علم کا جہاد ہے۔ تو لیکن ذرا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہدایت بخشے کہ کبھی بھی ہماری زبان سے کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں نکلے جو حدیث سے ثابت نہ ہو یا قرآن سے ثابت نہ ہو۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں گی اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں گی، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے، برتر ہے ان لوگوں کے شرک کرنے سے، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ دیکھیے اس آیت کے بعد جس میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، ایسے مجرموں کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے آیت کہ یہ لوگ اصل میں وجہ بتائی جا رہی ہے اب کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جبکہ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں، یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پورے کر دیتا ہے، ہماری بگڑی بنا دیتا ہے، ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے، یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی مشرکین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع اور نقصان میں مستقل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے کے ذریعے سمجھتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے، ہماری سفارشیں کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتنبئون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو اللہ کو معلوم نہیں آسمان اور زمین میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہوں گے؟ گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھ کو خبر نہیں، لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تیرے شریک ہیں اور سفارشی بھی ہیں، اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے جس سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں وسیلہ اور ذریعہ ایسا کسی کو نہیں بنایا کہ جو سفارشیں کرے۔ ایک ہی رب ہے، ایک الہ ہے، یہی اسلام کا جو ہے فاؤنڈیشن ہے، ہماری جو توحید ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے، وحدانیت اللہ تعالیٰ کی، یہی ناپسند تھی مشرکین مکہ کو اور یہی ناپسند ہے نہ ماننے والوں کو، ایک کو نہیں مانتے، بیچ میں بہت سارے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ تو یہی جو ہے چیز ہماری توحید اسلام میں، یعنی کہ مسلمان کی اگر پکی ہے کہ ایک ہی الہ ہے، اسی کا زور اور قوت ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہوں میں، تو یہی اس کے ایمان کو مکمل کر دیتی ہے، یہی توکل سکھاتی ہے، یہی صبر کرنا سکھاتی ہے، ورنہ انسان لوگوں میں چیزوں میں الجھ جاتا ہے، جس پر بھی وہ یقین کرنے لگتا ہے اسی میں الجھ جاتا ہے۔ اکیلے اللہ کی ذات پر یقین اس کے ایمان کو کامل کر دیتا ہے اور اس کے حوصلوں کو زیادہ کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، یعنی کہ یہ ساری باتیں بے اصل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے ان کے شرک کرنے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر اس میں اختلاف پیدا کر لیا، یعنی کہ یہ شرک جو ہے لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، نہ پہلے اس کا کوئی وجود تھا اور نہ دین میں اس کے، تمام لوگ ایک ہی دین ایک ہی طریقے پر تھے، وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، بنیاد ہے ہماری توحید، پہلی چیز اسلام کے ارکان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ توحید ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے تمام لوگ اسی توحید پر قائم رہے۔ قوم نوح نے اختلاف کر کے شرک شروع کیا، چنانچہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں بھی، ہم بھی ایسی کچھ نعت سنتے ہیں تو سنتے چلے جاتے ہیں، اس طرح پکارا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، اس طرح سے کہ مشکل دور کر دے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ڈائریکٹ پکارنا میں سمجھتی ہوں زیادہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمیں دعائیں رحمت اور برکت کی درود بھیجنا، سلام بھیجنا سکھایا گیا ہے، اس کو ہم کر ان کے واسطے سے اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں وہ، اور لہٰذا ہم پر ان کی امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ آپ رحم فرما دیجئے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، لیکن ہم ان کو پکاریں کہ اے رسول تو آپ ہماری مشکل دور کر دیجئے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح سے آپ بہت ساری نعتیں آج کل سن رہے ہوں گے اور بہت سارے کلام آپ سن رہے ہوں گے، ناشید آپ سن رہے ہوں گے، تو یہ سب جو ہے الفاظ صحیح نہیں ہیں، اس میں شرک خفی ہے، تو شیطان اپنے راستے بہت جگہ نکال لیتا ہے، تو اس سے بہت باخبر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پکارنا صرف اس کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اس کے بعد رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی قوت کے برابر ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہدایت کے لیے سب سے بڑا جو انسان ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، تو لہٰذا ان کی محبت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اس حیثیت سے ہم ان کو پر درود و سلام بھیجیں، یہی ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایک بات جو نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ تمام حجت کو پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موعود، یعنی کہ ایک وقت ہے، ایک وقت سیٹ کیا ہوا ہے، اپوائنٹڈ ٹائم ہے، اگر وہ نہ ہوتا ہے تو یقیناً ان کے مابین ان کے بیچ اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کر چکا ہوتا۔ تو یہ آیات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے ایک وقت ہر چیز کا مقرر کر دیا ہے، اب اس وقت ہی وہ کام ہونا ہے۔ ہم سمجھیں کہ یہ جو ہے نکلے چلے جا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں سارے کافر، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وقت دے دیا ہے اور ان کو بھی وقت دے دیا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اب اللہ کو بہتر وقت پتہ ہے کب کس کا فیصلہ ہونا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اپنے اعمال پر فوکس رہیں، اپنے اعمال کے لیے فکر مند رہیں، اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہیں، اپنے اللہ سے تعلق کے لیے فکر مند رہیں، اپنے گناہوں کے لیے فکر مند رہیں کہ جو گناہ ہم سے بھی اختیار ہو رہے ہیں، جانے انجانے ہو رہے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے فکر مند رہیں، اس کے لیے دعاؤں کے لیے فکر مند رہیں، اور اپنے لیے زادرہ لیتے رہیں زندگی میں بھی، اور صدقہ جاریہ زندگی کے بعد چھوڑنے کے لیے فکر مند رہیں کہ کیا ہم صدقہ جاریہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہدایت بخشے، ہمیں نور عطا فرمائے اس قرآن کے ذریعے، اور ہمارے لیے زندگی میں ایسے اسباب اور وسائل پیدا کرے کہ جس میں ہم ہدایت پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائے ہماری کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں بھی اور بعد مرنے کے بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ چلتا رہے، آمین۔